پاکستان تحریک انصاف کے لیے عدالتی محاذ پر آج ایک بڑا دن تھا۔ دو بڑی عدالتوں سے تحریک انصاف کے خلاف کون سے بڑے فیصلے آئے ہیں اور کس طرح سپریم کورٹ نے وفاقی آئینی عدالت کا راستہ دکھایا ہے، اس حوالے سے تفصیلات آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسری جانب سہیل آفریدی کے خلاف پھر سے گھیرا مزید تنگ کیا جا رہا ہے اور اس دفعہ یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ پاکستان تحریک انصاف کی وکلا کی ٹیم کے لیے خاص طور پر آج کا دن کافی اہم ہونے کے ساتھ ساتھ کافی مشکل بھی گزرا۔ سب سے پہلے تو 190 ملین پاؤنڈ کیس یا القادر ٹرسٹ کیس کہہ لیں، اس کے اندر سب سے پہلے عمران خان اور بشرا بی بی کی جانب سے سزا معطلی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا۔ سلمان صفدر نے عمران خان اور بشرا بی بی کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سزا معطلی کی اپیلیں خارج کر چکی ہے اور اس فیصلے کو سپریم کورٹ کے اندر آج باقاعدہ چیلنج کیا گیا تھا۔ یہ وہی فیصلہ ہے جس کے لیے کہا جاتا تھا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے دستخط شدہ وکالت نامے جیل حکام نہیں دیتے، اور اس لیے نہیں دیتے تاکہ سپریم کورٹ کے اندر اپیل دائر کرنے کا وقت ہی ختم ہو جائے۔ تو اب حال ہی میں جبکہ وکالت نامے دستخط شدہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم، وکلا کی ٹیم کو مل چکے ہیں، سلمان صفدر کو مل چکے تھے، تو اس کے بعد آج یہ اپیل دائر کی گئی اور اپیل کے اندر موقف اختیار کیا گیا کہ سزا معطلی کی درخواست مسترد کرنا آئین کے تقاضوں کے خلاف تھا۔ درخواست قابل سماعت مان کر بھی مقدمے کے نکات کو نظر انداز کیا گیا۔ دوران قید بینائی کا عارضہ بھی لاحق ہوا، علاج کے لیے جیل سے باہر بھی منتقل کیا گیا۔ شدید صحت کے مسائل کے باوجود رہائی یا ضمانت نہ دینا ناانصافی ہے۔ تنہائی میں قید سے غیر معمولی ذہنی اذیت کا سامنا ہے۔ سزا معطلی کی درخواست جان بوجھ کر مؤخر کی جاتی رہی۔ ٹرائل کے دوران ضمانت مل چکی تھی، الزام بے بنیاد قرار دیے جا چکے تھے۔ سزا معطلی پر فیصلہ کرتے ہوئے مقدمے کے نکات کو دیکھنا قانونی طور پر ممکن ہے۔ اپیل کے اندر مزید یہ بھی کہا گیا کہ شواہد کا ابتدائی جائزہ لیے بغیر درخواست کو مسترد کرنا غلط تھا۔ نیب نے بار بار التوا لے کر کارروائی کو طول دیا، جبکہ اس تقاضا کی بار بار التوا کی درخواستوں کی وجہ سے انصاف میں تاخیر ہوئی۔ گرفتاری کا طریقہ کار بھی غیر قانونی اور غیر ذمہ دارانہ تھا۔ غیر قانونی گرفتاری پر اعلیٰ عدلیہ نے رہائی کا حکم دیا تھا۔ احتساب کے نام پر سیاسی بنیادوں پر کارروائی کی گئی۔ منصفانہ سماعت کے اصولوں سے انحراف کیا گیا۔ نیب قانون میں ترمیم سے حتمی اپیل آئینی عدالت کو سننے کا اختیار دیا گیا۔ ضمانت کے معاملے میں اپیل آئینی عدالت جانے کا ذکر ہی موجود نہیں ہے۔ ان حالات میں سزا معطلی کی اپیل سپریم کورٹ میں قابل سماعت ہے، وفاقی آئینی عدالت میں نہیں۔ استدعا کی گئی تھی ان درخواستوں کے اندر کہ ہائی کورٹ کا حکم کالعدم قرار دے کر عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطل کی جائے، ضمانت دی جائے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کی رہائی کے احکامات جاری کرنے کی بھی استدعا ہے۔ یہ کہا گیا اور ساتھ ہی بتایا گیا کہ ضمانت کے معاملے میں اپیل آئینی عدالت جانے کا ذکر موجود نہیں ہے اور اس وجہ سے ان حالات میں سزا معطلی کی اپیل سپریم کورٹ کے اندر ہی قابل سماعت ہے۔ اب یہ والی درخواست تھی، اس کو دائر کرنے کے بعد سلمان صفدر، سلمان اکرم راجہ اور باقی کی جو ٹیم تھی وہ ساری کی ساری اسلام آباد ہائی کورٹ جا پہنچے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک تو 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر سزا کے خلاف جو مرکزی اپیلیں تھیں ان پر آج سماعت ہو رہی تھی، جبکہ دوسری جانب جو عمران خان اور بشرا بی بی کے دستخط شدہ وکالت نامے نہ ملنے کی وجہ سے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف دائر توہین عدالت کی درخواستیں تھیں۔ سب سے پہلے تو آج کی سماعت جب آغاز ہوا تو سلمان صفدر اور پاکستان تحریک انصاف کے جو پورا ایک وکلا کی ایک ٹیم تھی، ایک ہجوم تھا بلکہ، وہ روسٹرم پر آیا تو ان کو دیکھ کے چیف جسٹس سرفراز جوگر نے کہا کہ توہین عدالت کی درخواستیں غیر مؤثر ہو چکی ہیں۔ کیا آپ کورٹ کو کوئی تاثر دینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کورٹ کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں؟ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ عدالت نے سلمان صفدر کے علاوہ باقی تمام وکلا کو بیٹھنے کی ہدایت کر دی۔ اس کے بعد سلمان صفدر سے چیف جسٹس نے یہ استفسار کیا کہ کیا آپ کو دستخط شدہ وکالت نامے مل چکے ہیں، جس پر سلمان صفدر کا یہ جواب تھا کہ آپ نے ہائی کورٹ کا آرڈر چیلنج کرنے کے لیے وکالت نامے کا جو حکم دیا تھا وہ تو ہمیں مل گئے ہیں، لیکن جیل حکام نے ہائی کورٹ سے متعلقہ وکالت نامہ نہیں دیا تو ہمیں بقیہ وکالت نامے بھی دیے جائیں۔ اس پر چیف جسٹس سرفراز جوگر کا یہ کہنا تھا کہ وہ وکالت نامے بھی آتے رہیں گے، آپ کو مل جائیں گے۔ سلمان صفدر کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے سپریم کورٹ میں آپ کے آرڈر کے خلاف اپیل دائر کی ہے اور اس لیے وقت دیا جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا آپ کورٹ کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں؟ اگر آپ دلائل نہیں دیتے تو میں پھر نیب کو کہہ رہا ہوں کہ وہ دلائل دیں، جس پر سلمان صفدر کا یہ جواب تھا کہ اپیلوں پر دلائل کے حوالے سے میرے پاس ابھی کوئی ہدایات نہیں ہے، میں کورٹ کو کوئی ڈائریکشن نہیں دے رہا۔ جس پر چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے وکیل نے عدالتی حکم کے باوجود دلائل کا آغاز نہیں کیا۔ عدالت کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا کہ نیب کو دلائل کا آغاز کرنے کا کہا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کو سزا کے خلاف اپیلوں پر دلائل دینے کی ہدایت کر دی۔ جیسے ہی یہ آرڈر کیا گیا، ساتھ ہی بیرسٹر گوہر آئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں 2 ہفتے کا وقت دیا جائے۔
جس پر چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ لوگ عدالت کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے وکالت نامے موجود ہیں لیکن آپ کہتے ہیں دلائل نہیں دینے۔ ساتھ ہی انہوں نے ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ پھر لطیف کو آئے اور کہا کہ میں عمران خان اور بشرا بی بی سے مل لوں گا، 2 ہفتے کا وقت دے دیں۔ چیف جسٹس نے لطیف کھوسہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی طرف سے انڈر ٹیکنگ ہم عدالتی حکم نامے کے اندر لکھ دیتے ہیں۔ عدالت نے لطیف کھوسہ کی جانب سے انڈر ٹیکنگ عدالتی آرڈر میں لکھتے ہوئے کہا کہ 2 ہفتے میں عمران خان سے مل کر، بشرا بی بی سے مل کر آئندہ سماعت پر دلائل دیے جائیں گے۔ تو آج کی سماعت کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی ٹیم کو کافی زیادہ ٹف ٹائم دیکھنے کو ملا۔ کہا جا رہا تھا کہ جو پچھلی سماعت کے اندر چیف جسٹس سرفراز ڈوگر خاص طور پہ ان کے رویے کے اندر کچھ نرمی دیکھی جا رہی تھی، تو ایک مرتبہ پھر اب وہ سختی دوبارہ بحال ہو چکی ہے اور رویہ آج پھر ان کا سخت تھا، اور وہ مسلسل یہی کہہ رہے تھے کہ جب وکالت نامے موجود ہیں تو پھر آپ اپیلوں پر دلائل شروع کریں، اگر آپ نہیں دیتے ابھی بھی دلائل تو پھر ہم نیب کو کہتے ہیں کہ وہ دلائل شروع کریں۔ اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کے اندر جو اس سے پہلے درخواست دائر کی گئی تھی 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے، جو سزا معطلی کی جو درخواست وہاں پر تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ چیلنج کیا تھا، اتنی دیر میں وہاں سے بھی جو رسپانس تھا سپریم کورٹ کا آ چکا تھا۔ سپریم کورٹ رجسٹرار آفس نے سزا معطلی کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیلوں پر اعتراضات عائد کر دیے اور اعتراضات لگا کر درخواستوں کو واپس کر دیا۔ سپریم کورٹ رجسٹرار آفس کی جانب سے عائد کیے گئے اعتراض کے اندر کہا گیا کہ قانون میں ترمیم کے بعد کیسز کی اپیل اور سزا معطلی کا معاملہ اب وفاقی آئینی عدالت سن سکتی ہے۔ عمران خان کے وکیل سلمان صفدر، بیرسٹر گوہر سلمان حکم راجہ سپریم کورٹ کے اندر موجود تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی سماعت ختم ہوتے ہی سب لوگ سپریم کورٹ چلے گئے تھے، جس کے بعد وکلاء نے میڈیا سے گفتگو میں یہ کہا کہ ہمارا موقف ہے اپیل سپریم کورٹ سن سکتی ہے، ہم رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف چیمبر اپیل دائر کریں گے۔ اس کے بعد عمران خان کے جو وکلاء ہیں ان کی جانب سے ایک کافی دھواں دھار قسم کی باہر میڈیا ٹاک کی گئی اور اس میں کچھ سیاسی باتیں بھی تھیں، اور کہا جا رہا تھا کہ ہماری جو اپیلیں ہیں ان کو بروقت سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا اور آئین اور قانون کے مطابق انصاف چاہتے ہیں، وہی جو ٹپیکل قسم کی عام طور پہ باتیں کی جاتی ہیں، اور یہ باتیں تھیں جو کہ کی جا رہی تھیں آج سپریم کورٹ کے باہر جب رجسٹرار آفس کی جانب سے ان کی درخواست کے اوپر اعتراضات عائد ہو گئے۔ تو اب معاملہ جو ہے ایک مرتبہ پھر وفاقی آئینی عدالت جس سے بچنے کی بھرپور کوشش ہو رہی تھی وہاں تقریباً پہنچ ہی چکا ہے۔ سلمان صفدر اور دیگر وکلاء کے مطابق جو یہ حکم نامہ ہے، اعتراضات آئے ہیں آج رجسٹرار آفس کی جانب سے، اس کے خلاف چیمبر اپیل دائر کریں گے۔ بالفرض اگر چیمبر اپیل کے اندر کوئی ریلیف نہیں ملتا، جس کے بارے میں امکان زیادہ تر ویسے یہی ہے کہ اپیل اس کے اندر فی الحال کوئی ریلیف نہیں ملے گا، اب ان کو نہ چاہتے ہوئے وفاقی آئینی عدالت کا راستہ دیکھنا پڑے گا۔ تاہم اتنے ٹائم کے اندر دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 ہفتوں کے لیے اب آج کی سماعت کو ملتوی کیا ہے اور ساتھ ہی کہہ دیا ہے کہ اگر اب مزید کوئی ڈیلے کیا جاتا ہے، مزید تاخیر کے کوئی حربے استعمال کیے جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے، اگر مزید یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اب بھی دلائل نہیں دیتے، کوئی اور بہانہ کیا جاتا ہے، تو پھر نیب کو پہلے ہی دلائل کا آغاز کرنے کی عدالت آج ہدایت کر چکی ہے۔ تو صورت کے حال کے اندر اگلی سماعت پر خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی ٹیم کو کسی قسم کا کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ دوسری جانب اسلام آباد کی آج لوور کورٹس کے اندر وزیر اعلیٰ خیر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف ریاستی اداروں پر گمراہ کرنے کے الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کے کیس کی بھی سماعت ہوئی۔ عدالت نے عدم حاضری پر سہیل آفریدی کے ایک بار پھر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے اور سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ سینئر سول جج عباس شاہ نے سہیل آفریدی کے خلاف درج مقدمے کی سماعت کی اور کیس کی سماعت کو جولائی تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ پیکا ایکٹ کے تحت NCCIA کی جانب سے